مواقع پر حضور نے شہید ہونے کی بشارت دی، اور ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام نے کئی مواقع پر جنتی ہونے کی بھی بشارت دی۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وجاہت، یہ منزلت اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ خود جنتی ہوں گے، بلکہ ان کی شفاعت کے ساتھ قبیلہ ربیہ اور مدر جتنے افراد جو ہیں وہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی عند اللہ بہت بڑی منزلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی آپ کو شہید ہونے کی بشارت بھی دی، جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، اور آپ کو شافع اور مشفع ہونے کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی کتاب فضائل الصحابہ، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان تمام کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام جبل حرا پر چڑھے، اور یہ حرا پہاڑ مدینہ شریف کا ہے، مکہ کا نہیں۔ فتحرکت الصخرۃ، تو اس کا جو پہاڑ تھا اس کا پتھر ہلنے لگ گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پہاڑ کو فرمایا اہدا، تو ساکن ہو جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے اور صدیق ہیں اور تیرے اوپر شہید موجود ہیں۔ شہید کون سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان تمام کو نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کا مجدہ سنایا۔ ایک اور حدیث میں جبل صبیر کے متعلق یہی روایت ہے، اور ایک حدیث میں جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی کے ساتھ جبل احد پر چڑھے، تو وہ حرکت میں آ گیا اور اس کے پتھر گرنے لگ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے احد پہاڑ کو فرمایا کہ اسکن احد فانما علیک نبی او صدیق و شہیدان، فرمایا کہ احد ساکن ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کو زبان رسالت سے شہادت کی بشارت ملی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد صفحہ نمبر 387 ہے اور حدیث نمبر 6095 ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتن، حضور نے فتنے کا ذکر کیا، فمر رجل، تو ایک آدمی گزرا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ مظلوما، فرمایا کہ اس فتنے میں یہ جو چادر اوڑھ کر گزرنے والا ہے، اس فتنے میں اس کو ظلمن شہید کیا جائے گا، ظلمن قتل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فنظرت فاذا ہوا عثمان بن عفان، کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے جو چادر اوڑھ کے گزر رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے متعلق یہ بتایا کہ ان کو ظلمن قتل کیا جائے گا، یعنی ناحق ان کو قتل کیا جائے گا، ناحق شہید کیا جائے گا، اور یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ پھر اسی طرح اسی مسند احمد بن حنبل کی پہلی جلد میں بڑی ایمان افروز روایت ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس صبح میں شہید کیا گیا، اس سے ایک رات پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلام آزاد کیے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 536 ہے، اور 20 غلام آزاد کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو رات خواب میں دیکھا، ورأیت ابا بکر وعمر، اور میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی دیکھا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا لِي، ان سب نے مجھ سے کہا اصبر، عثمان صبر کرنا ہے، فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةِ، نبی کریم علیہ السلام نے اور حضرات شیخین کریمین نے فرمایا کہ تم اگلے دن میں افطار ہمارے ساتھ کرو گے،
تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید مصحف منگوایا، اسے کھول کر بیٹھ گئے، فقتل وهو بین یدیہ، تو قرآن آپ کے سامنے تھا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بہت سے شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت پر زبان رسالت سے مہر تصدیق لگی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صرف شہید نہیں بلکہ بڑے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا اور حضور نے ان کا نام لے کے فرمایا عثمان فی الجنہ، فرمایا کہ عثمان جنتی ہے۔ اور سنن الترمذی کی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ فرمایا کہ بشرہ بالجنہ، کہ عثمان کو جنت کی بشارت دو، لیکن الا بلغا تصیبہ، ایک مصیبت اس کو پہنچے گی، ایک امتحان اس کو پہنچے گا، لوگ اس سے خلافت کو سلب کرنا چاہیں گے، لیکن حضور نے حضرت عثمان غنی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، ان قریب اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی قمیص خلافت، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، لوگ چاہیں گے کہ تم سے وہ قمیص خلافت سلب کر لیں، لیکن تم نے خلافت کا منصب نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پہ صبر کیا اور آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صرف جنت نہیں بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان اسی سنن الترمذی میں موجود ہے، کتاب المناقب میں حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق، ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، یعنی خاص ساتھی ہے، ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا خاص ساتھی یعنی جنت میں جس کو اللہ تبارک و تعالی میری خصوصی رفاقت، معیت، صحبت اور سنگت عطا کرے گا، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک اور حدیث جو مستدرک امام حاکم میں موجود ہے، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خصوصی منزلت پر جو دلیل ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کی جلد 4 ہے اور حدیث نمبر 4722 ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی امام حاکم کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سألت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، مانگا، اللہ ازوج احدا من امتی، کہ میں اپنے جس امتی کے ساتھ اپنی کسی بیٹی کا نکاح کروں، ولا اتزوج، یا جس بھی امتی کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں، میں خود نکاح کروں، یعنی اگر کوئی میرا داماد بنے یا میں کسی کا داماد بنوں، الا کان معی فی الجنتی، مگر یہ ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، فاعطانی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات عطا فرما دی کہ میں جس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، جیسے حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ حضور نے یک بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، یا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جن کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، یا فرمایا کہ اگر میں کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق جن کی لخت جگر حضور کے نکاح میں ہے، اور حضرت عمر فاروق جن کی لخت جگر حضور کے نکاح میں ہے، فرمایا کہ یہ سارے جو ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ نے مجھے یہ بات عطا فرما دی۔ تو جنت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں ہوں گے۔ یہی پیغام محبت ہے کہ ہمیں کسی سے